الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم وإننا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 23 رجب 1443 ہجری 25 فروری 2022 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ گزشتہ دنوں اس ہفتے کا دنیا میں بڑا واقعہ یورپ میں سابق سپر پاور روس اور اس کی سابقہ ریاست یوکرین کے درمیان لڑائی ہے۔ روس نے حملہ کیا اور اس وقت دنیا گومگو کی کیفیت میں ہے کہ کس کا ساتھ دے اور کس کا ساتھ نہ دے۔ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ جنگ اگر بڑھ گئی تو عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی 2 عالمگیر جنگوں کا میدان جنگ یورپ رہا اور اب بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا میدان پھر یورپ بنے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ظالم قوموں کو آپس میں ہی لڑا بھڑا کر نیست و نابود کر دیتا ہے یا ان کی قوت و شوکت کو ملیامیٹ کر دیتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اگر اللہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو لفسدت الارض، زمین فساد سے بھر جاتی۔ پوری دنیا تماشا ہے، تماشائی ہے، اور اس تماشا میں محو ہے کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا اور یہ جنگ آگے کیسے بڑھے گی۔ بلا شبہ جنگ اگر اللہ کے لیے نہ ہو، دنیاوی مقاصد کے لیے ہو، تو یہ بہت بڑی تباہی ہے، انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر اللہ کے لیے جنگ ہے تو وہ سراپا رحمت ہے، اور اگر دنیا کے لیے جنگ ہے تو وہ سراپا لعنت ہے۔ دنیاوی جنگوں کا سوائے نقصان کے اور کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اسلام نے جنگ کا رخ دنیاوی مقاصد سے ہٹا کر ایک بلند ترین مقصد کے لیے جنگ کا ہدف انسانوں کے سامنے رکھا کہ اس عظیم ہدف اور مقصد کے لیے لڑا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اگر انسان قربان بھی ہو جائے تب بھی ضائع نہیں، اور اگر غالب آ جائے تب تو دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو روس اور یوکرین کے اس آپس کی صورتحال کی وجہ سے امت مسلمہ کیا کرے، یہ ایک اہم سوال ہے۔
کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو مسلمانان عالم کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے فی الحال یہ جنگ دو ایسے ملکوں کے درمیان ہے جو دونوں کافر ہیں، دونوں عیسائی ہیں، اور روس بھی آرتھوڈکس مذہب رکھتا ہے اور یوکرین بھی عیسائی مذہب رکھتا ہے، لیکن خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں اور کچھ سامنے بھی آئے ہیں کہ اس جنگ کے آغاز ہی سے دنیا پر جو اثر پڑنا شروع ہوا ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ بہت ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، پیٹرول اور تیل مہنگا ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس نقصان سے کیسے بچا جائے؟ یہ دو سوالات، امت مسلمہ کیا کرے اور دنیا نقصان سے کیسے بچے۔ روس اور روسی قوم دنیا میں ایک ظالم ترین اور درندہ قوم رہی ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ خاص طور پر گزشتہ 100 سالوں میں 1917 کے بالشویک انقلاب کے بعد سے جو کمیونسٹ انقلاب آیا تو روس نے امت مسلمہ پر بہت ظلم ڈھائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 15 سے زیادہ مسلمان ملکوں کو اس نے قبضے میں لیا، وہاں اسلام پر پابندی لگائی، اللہ کا نام لینے پر پابندی لگا دی، قرآن عظیم اور پردہ جرم قرار دے دیا، مسجدوں کو تالے لگا دیے، بلکہ مسجدوں سے انہوں نے شراب خانے بنا دیے، ڈانس کلب بنا دیے۔ 100 سال تک روس کی تاریخ رہی ہے، ازبکستان، قزاقستان، کرغزستان اور بے شمار ملک، اور آج بھی مسلمانوں کے کئی علاقوں پر اس کا ناجائز قبضہ برقرار ہے، جیسے چیچنیا، انگشتیا وغیرہ، داغستان، تاتارستان۔ یہ علاقے آج بھی آزاد نہیں ہیں، اب بھی ان پر روس کا قبضہ ہے اور وہاں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو اسلام کے ساتھ اس کی کوئی خیر خواہی نہیں، مسلمانوں کے ساتھ اس کی کوئی خیر خواہی نہیں، اور اس کے مقابلے میں یورپ ہے یا امریکہ ہے، یقیناً ان کی بھی ایک داستان ہے اور تاریخ ہے، وہ تو صدیوں پر مشتمل ہے۔ صلیبی جنگوں سے لے کر اب تک ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ان کا تعصب دنیا سے پوشیدہ نہیں۔ خیرخواہ امت مسلمہ کا نہ روس ہے اور نہ ہی یورپ اور امریکہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، آپس میں کتنا ہی کیوں نہ لڑیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں یہ سب ایک ہے۔ یہ حقیقت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی۔ الحمدللہ افغانستان کے مجاہدین کی قربانی کی بدولت سوویت یونین بھی تباہ ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا، جہاد کی برکت سے اللہ نے اسے ذلیل کیا، نیست و نابود کیا، اور اس کے بعد یہ جو صلیبی ہیں، مغربی ہیں، نیٹو ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان مجاہدین اور فدائیوں کی قربانیوں سے ذلیل ہوئے۔ 20 سال تک ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین رہے، تو خیرخواہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ ان کی قوت و شوکت، روس کی شوکت ختم ہوئی، مسلمان غلامی سے آزاد ہوئے جہاد کی برکت سے، مجاہدین کی قربانیوں کی برکت سے، اور امریکہ اور یورپ کا گھمنڈ خاک میں ملا، اور ان کے تسلط سے دنیا کو ایک گناہ
قدر آزادی ملی ہے، قدر آزادی ملی ہے، اب مکمل آزادی حاصل کرنے کا موقع آ گیا ہے کہ ہم ان کے چنگل سے آزاد ہو جائیں، خصوصاً مسلمان امت مسلمہ۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس جنگ میں؟ ہمیں اس جنگ میں کسی کفر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یوکرین کون سا ہمدرد ہے مسلمانوں کا؟ 20 سال تک امریکہ آگ اور بارود برساتا رہا، یوکرین کا کیا کارنامہ ہے اس کو رکوانے میں؟ کوئی آواز تک نہیں اٹھائی۔ ہم اس کا ساتھ کیوں دیں؟ روس پہلے سے درندہ رہا، ہم ان کا ساتھ کیوں دیں؟ یورپ اور امریکہ نے امت مسلمہ کے خلاف اور اسلام کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، ہم ان کا ساتھ کیوں دیں؟ ہم غیر جانبدار رہ جائیں۔ تو مسلمانوں کو سب سے پہلے اس جنگ میں غیر جانبدار رہنا چاہیے، ورنہ یہ ایک فاحش غلطی ہوگی اگر ہم کسی ایک قوت کا ساتھ دیں۔ مثلا ماضی میں یہ غلطی ہم سے ہو چکی، خلافت عثمانیہ نے یورپ کے مقابلے میں ہٹلر اور مسولینی کا ساتھ دیا، نتیجے میں خلافت ختم ہو گئی، مسلمان ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مسند جو 1400 سال سے مسلسل چلا آ رہا تھا اور آپ کا کوئی نہ کوئی جانشین اس پر ہوتا تھا، 1924 میں پہلی مرتبہ مسلمانوں سے وہ مسند خالی رہ گیا، خلافت ختم ہو گئی، مسلمان پنجروں میں بند ہو گئے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، ایک امت کا تصور ختم ہو گیا۔ یہ غلطی ہم نے اس وقت کی تھی کہ ایک جانب کا ساتھ دیا کفر کا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے خلافت کی نعمت چھین لی۔ آج بھی اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، ہم غیر جانبدار رہیں، بلکہ ہمیں تو دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ کفر کو آپس میں اور لڑا دے۔ مسلمانوں کو تو یہ وظیفہ اپنانا چاہیے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، اے اللہ ان ظالموں کو آپس میں ایک دوسرے پر مشغول کر دے، تاکہ ہماری ان سے جان چھوٹ جائے۔ شام، عراق، پاکستان، افغانستان، کشمیر، بیت المقدس، فلسطین، کہاں کہاں امت مسلمہ ان کے ہاتھوں خون کے آنسو نہیں رو رہی۔ تو ہماری تو دعاؤں میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں پر مشغول کر دے، وہ آپس میں ہی لڑ بھڑ جائے۔ اور اگر یہ عالمی جنگ بنتی ہے تب بھی امت مسلمہ کو اس میں غیر جانبدار رہنا چاہیے، تاکہ امت نقصان سے بچ جائے۔ اور یہ کفری طاقتیں جن کو افغانستان کی سرزمین پر جہاد کی برکت سے اللہ نے جس کمزوری کی طرف ان کو لے کر جا رہا ہے، رب العالمین یہ مزید کمزور ہوتے ہوتے اس قابل نہ رہیں کہ اگر مستقبل میں کسی بھی وقت حضرت امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو یہ ان کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکے اور پوری دنیا پر اللہ کا دین نافذ ہو جائے اور غالب ہو جائے۔ ہمیں تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، ہاں اگر ہمیں اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ ہم ان کے جنگ کو اور بھڑکا سکیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اور تیز ہو، تاکہ یہ نیست و نابود ہو جائیں، آپس ہی میں ایک دوسرے کو ختم کر کے اور دنیا کو ان کے ظلم سے اور ان کے کفر سے نجات مل جائے۔ دوسری چیز، یہ تو پہلی بات تھی کہ اس جنگ میں امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو بالکل علیحدہ رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی دنیا میں ایسا ہوا ہے، کئی جنگوں میں دنیا کے کئی ملک غیر جانبدار رہے، تو ہمارا ان سے کیا واسطہ ہے؟ کوئی نظریاتی واسطہ نہیں، خونی رشتہ نہیں،
دین عقیدے ایمان کا رشتہ نہیں، زمین کا رشتہ نہیں، ہم کیوں ان کی لڑائی میں آپس میں خود کو جو ہے تباہ کر دیں؟ دوسری چیز، الحمدللہ وقت آ گیا ہے افغانستان کے جہاد کی برکت سے، مجاہدین اور فدائیوں کی برکت سے اقوام متحدہ اور امریکہ کا تسلط دنیا سے کمزور پڑ چکا ہے۔ ورنہ امریکہ اور اقوام متحدہ نے پوری دنیا کو غلام بنا دیا تھا۔ آدھی دنیا کو روس نے غلام بنایا تھا، آدھی دنیا کو امریکہ اور اقوام متحدہ نے غلام بنایا۔ آج یہ تمام قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، ایک دھکے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایک دھکا ان کو لگ جائے، پوری دنیا کی قومیں آزاد ہو جائیں گی۔ اس وقت پورا یورپ، پورا مغرب اور روس سمیت اور امریکہ یہ اقتصادی طور پر جس نظام پر ان کی عمارت بنی ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام کے تحت انہوں نے پوری دنیا کو جکڑ لیا ہے، زنجیروں میں جکڑ لیا۔ آپ اندازہ لگائیں، جنگ روس میں ہو رہی ہے، دنیا میں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ بھئی آج سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں جنگیں نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جنگ کسی ایک علاقے میں ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہو۔ چلو اس علاقے میں مہنگائی تو سمجھ میں آتی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ اور بغیر جنگ کے بھی دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے۔ جنگ تو جنگ، ہم تو گزشتہ 70 سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا مسلسل مہنگائی کی طرف جا رہی ہے، پوری دنیا۔ اور ہماری ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ مہنگائی یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ تو سوال یہ کہ کیوں مسئلہ ہے؟ اس مسئلے کی جڑ کہاں ہے؟ کیوں نہ اس جڑ کو تلاش کر کے اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، تاکہ دنیا مہنگائی کے اس عذاب سے نجات پالے۔ ہمیں اقوام متحدہ نے اور امریکہ نے غلام بنا کر اپنی مرضی کی قیمتیں ہم پر مسلط کر دی ہیں۔ جب چاہتے ہیں قیمت بڑھا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ بھائی عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی، پوری دنیا میں قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کیا یہ عالمی مارکیٹ آج سے 200 سال پہلے نہیں تھی؟ 300 سال پہلے نہیں تھی؟ تو دنیا میں اس وقت مہنگائی کا واویلا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں نہیں تھی بین الاقوامی مارکیٹیں۔ ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، اقوام متحدہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ، کیپٹلزم کے ساتھ ہمیں اس طرح باندھ دیا گیا کہ اب ہمارے منہ میں وہ ایک چمچ دیں، ایک نوالا دیں یا 2 نوالے دیں، ان کی مرضی ہے، اور اس کے عوض میں ہم سے بدن کے کپڑے تک اتروا دیں، ان کی مرضی ہے۔ آج گھر گھر لوگ خودکشی پر مجبور ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حکومتیں جا رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے۔ کئی ملکوں میں بغاوتیں ہو گئی، حکومتیں جا رہی ہیں، لیکن ان حکومتوں کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر یہ مہنگائی کا طوفان، یہ مہنگائی کا عذاب ختم کیسے ہوگا؟ تو عوام بھی پریشان، حکومتیں بھی پریشان، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ اس مرض کی جڑ کہاں ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آٹومیٹک مہنگائی بڑھ جاتی ہے، آٹومیٹک چیزیں قیمتیں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر جب جنگ ہو، اور جنگ بھی دنیا کی کسی دور دراز خطے میں، پوری دنیا میں ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر اس کا کوئی حل موجود ہے؟ حل تو اسلام کے پاس موجود ہے الحمدللہ، لیکن اس کا اسلام کی طرف تو ہم نہیں آ رہے، تو دنیا کیسے آئی؟ ہم نے تو خود اسلام کو چھوڑ دیا۔ بھائی نبی علیہ السلام سے لے کر 1924 تک خلافت کا دور حکومت رہا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، خلافت کے دور پورے 1400 سالہ 1300 سالہ دور حکومت کبھی مہنگائی ہوئی؟ یہ مہنگائی تو پاکستان بننے کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں،
جنا کے دور میں اور سکندر مرزا کے دور میں چیزوں کی قیمتیں، پھر ایوب خان کے دور میں، پھر یحییٰ خان کے دور میں، پھر بھٹو کے دور میں، پھر جنرل ضیاء کے دور میں، پھر اس کے بعد یہ جو اس دور کے حکمران آئے، اب تو اتنے ہیں کہ نام بھی یاد نہیں ہے، اور ہر حکمران کے دور میں بار بار مہنگائی بڑھتی رہی۔ اس سے پہلے کیوں نہیں تھی دنیا میں؟ 1300 سالہ نظام خلافت میں مہنگائی نہیں تھی۔ غربت ہونا اور چیز ہے، مہنگائی ہونا اور چیز ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اب موقع آیا ہے، اگر یہ جنگ عالمی جنگ میں تبدیل ہوتی ہے اور اللہ کرے کہ یہ تمام کفار آپس میں لڑے اور لڑ لڑ کر تباہ ہو جائے، روس اور یوکرین کی جنگ، تو اس وقت امت مسلمہ کو یہ اعلان کر دینا چاہیے، اور یہ عین عقل مندی ہوگی اور ایک بہت بڑے عذاب سے امت کو نجات مل جائے گی کہ ہم ڈالر سے رشتہ اور ناتا توڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ آج کے بعد پوری دنیا میں کوئی بھی ڈالر کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ اگر یہ اعلان کر دیا گیا، ڈالر سے رشتہ توڑ دیا گیا، پوری امت کی گلے سے ایک زنجیر ٹوٹ کر گر جائے گی۔ پھر دنیا کے کسی کونے میں جنگ ہو، مہنگائی کا عذاب باقی دنیا پر نہیں پڑے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں خام تیل کی قیمت بڑھ جائے، پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے، دنیا پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ دنیا کے کسی خطے میں سونے کی قیمت بڑھ جائے، باقی ملکوں پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ یہ سب یہ ڈالر غلامی کا طوق ہے، یہ ڈالر غلامی کی زنجیر ہے، یہ ڈالر غلامی کا پٹا ہے جو ہمیں جانور بنا کر ہمارے گلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہم اس پٹے کو توڑ دیں، کاٹ دیں، زنجیر کو توڑ دیں، دنیا کو آزادی مل جائے گی۔ پھر نہ IMF ہم پر مسلط رہے گا، نہ ورلڈ بینک مسلط رہے گا، نہ امریکہ مسلط رہے گا، نہ اقوام متحدہ کا تسلط ہوگا، نہ یہ ہم پر یہودی مسلط ہوں گے۔ یہ سارا ڈالر کا چکر ہے۔ آج اگر ڈالر کو آگ لگا دی جائے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پوری دنیا سکھ کا سانس لے گی، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ اور ابھی وقت آ گیا ہے، اب امریکہ میں وہ دم خم نہیں ہے افغانستان کے جہاد کی برکت سے کہ وہ دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکے اور ان پر زبردستی اپنا ڈالر اور اپنی مرضی مسلط کر سکے۔ دنیا کو اعلان کر دینا چاہیے کہ آج کے بعد ہم ڈالر میں تجارت نہیں کریں گے۔ اور اگر ایک قدم آگے بڑھ کر امت مسلمہ یہ فیصلہ کر لے تو واہ، پھر تو کیا ہی کہنا کہ ہم اپنی ایک کرنسی وضع کرتے ہیں، ہماری اپنی کرنسی ہوگی۔ آخر یورپ کے ملکوں نے، یورپی یونین نے یورو ایک کرنسی اپنی مقرر کر کے، ایک ہی کرنسی مقرر کر پوری یورپ میں چلا دی، ہم نہیں چلا سکتے عالم اسلام میں؟ پھر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اور رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہمت نہیں کر سکتے کہ پورا عالم اسلام ایک کرنسی بنا دے، کم از کم یہ تو کر لیں کہ ہم اس غلامی کی زنجیر کو توڑ دیں، ہم اس طوق کو توڑ دیں، تو امت کو نجات مل جائے گی، حکومتیں بھی سکھ کا سانس لیں گی اور کفر کا تسلط بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا، امریکہ بھی دھڑام سے نیچے آ کر گرے گا۔ یہ واحد حل ہے اس امت کا، اس امت کے لیے۔ کاش ہمارے بڑوں کے عقل میں یہ بات آ جائے اور وہ اس پر عمل کر کے دکھا دیں اور امت کو اس غلامی سے نجات عطا کر دیں۔ خود بھی سکھ کا سانس لیں گے، خود بھی وہ ایک بہت بڑے بحران سے نکل آئیں گے، اور ان کی جو حکومتیں ہر چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد عالم اسلام کے ملکوں میں بدلتی رہتی ہیں، یہ تمام سازشیں خود بخود خاک میں مل جائیں گی اور مسلمانوں کو استحکام نصیب ہوگا۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں سمجھنے والا، بوجھنے والا یا کوئی ہے نہیں، اور یا اگر ہے تو اس کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ یہ قدم اٹھا سکے۔ یہ ایک انقلابی قدم ہے امت کے نام پر، اس جنگ کے نتیجے میں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے اس امت کو۔ اللہ تعالی ہمیں کفار کی غلامی اور ان کے تسلط سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔